پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور کیسا تقوی؟ حق کا تقاتی ہی، جیسا تقوی ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں موت آئے۔ ایمان سے بات شروع ہوئی، اسلام پہ ختم ہوئی، یعنی مرتے دم تک یہ راستہ نہیں چھوڑنا۔ جب تم پر سکرات طاری ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ پھر تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن عمر کا قول ہے، بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ یعنی جو بات اس کے دل کے اندر کھٹک جائے کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا تو اس کو چھوڑ دے۔ حق تقاتی ہی، جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ ابن مسعود اور حسن بصری، اکرمہ، قتادہ کہتے ہیں کہ حق کا تقاتی ہی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ تو تین چیزیں ہوئیں، یعنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اور اس کی نافرمانی بھی چھوڑ دی جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کرنے والے کام کر لیے جائیں اور ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیے جائیں جو نہیں کرنے چاہیے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ شکر بھی انسان ادا کرے اور بہت سے مواقع پر ناشکری کر دے، تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، یہ نہیں کہ کبھی یاد کر لیا کبھی بھلا دیا۔ تقوی جو ہے اس کا حکم اولین و آخرین سب کو دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم اہل ایمان ہی کے لیے تقوی کا حکم ہے، یہ سب قوموں کو دیا گیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی، سب کو، ہر امت کو تقوی کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح ہر جگہ اللہ کا تقوی واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو خواہ تم کہیں بھی ہو۔ پھر خفیہ اور ظاہراً اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہیں خفیہ یعنی چھپ کے اور ظاہری طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی صرف لوگوں کے سامنے ہی تم اچھے نہیں بنو بلکہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی تقوی اختیار کرو۔ پھر اسی طرح جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، اس آیت میں تو کہا گیا نا حق کا تقاتی ہی، جس طرح تقوی کا حق ہے تو وہ حق کتنا ہے ہر ایک پر، جتنی جس کے اندر ہمت طاقت ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس، یعنی جس جگہ بھی جاؤ اللہ کو یاد کرو، اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، کیونکہ انسان کے اندر کھٹک جاتی، فوراً گھنٹی بج جاتی، غلط ہو گیا، فوراً استغفار شروع کر دے۔ مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ انداز میں ہونی چاہیے۔ تقوی والے اللہ کے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، کسی بھی رنگ، نسل، علاقے کے لوگ، وہ چاہے کتنے بھی دور علاقے سے ہوں، لیکن وہ قیامت کے دن میرے قریب ترین ہوں گے. یعنی اللہ کے نزدیک بھی عزت تقویٰ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی تقویٰ سے، اور جنت میں داخلہ بھی تقویٰ کے سبب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق. پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَاعْتَصِمُوا، خوب مضبوط پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی، جی ہاں، اللہ کی رسی ہے اللہ کی کتاب. اور یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. عبداللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یعنی صراط مستقیم پر آنا جانا لگا رہتا ہے. یہاں شیاطین آتے ہیں، یعنی جب انسان نیکی کے راستے پر بھی چلتا ہے تو تب بھی شیطان پیچھا کرتا ہے، تو تبھی زیادہ کرتا ہے نا، پہلے بھی کرتا ہے تاکہ انسان اس طرف جائے نہ، لیکن جب انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر بھی وہ پیچھا کرتا ہے. تو اس راستے پر شیاطین آتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پہ آ جاؤ، یعنی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے، اور دوسری میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت، یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے. پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، یعنی ان کے ذریعے بھی ہدایت ملے گی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی یہاں پر تو صرف یہ بتایا کہ اللہ کی رسی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ پھر اللہ ہی کی رسی یعنی اللہ کی کتاب ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جمیعاً، سب مل کر، یعنی سارے کے سارے تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، مل جل کر کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ایک شخص اکیلا ہوتا ہے اور سب مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. جمیعاً کا لفظ جو ہے یہ اجتماعیت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا، یعنی ہر شخص دوسرے کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے. جب انسان کسی مقصد کے تحت کہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور سب کو مقصد سے دلچسپی ہوتی ہے تو ہی سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کیا. اگر آپ داخل کر کے دیکھیں تو بالکل دیوار کی شکل بن جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے. سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ تم اختلاف کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے, ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے, حالانکہ ان کے پاس واضح احکامات آئے. سورۃ الانعام میں آتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے. یعنی تفرقہ بازی, اختلاف ویسے بھی ناپسندیدہ ہے لیکن دینی معاملات میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے. انہوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا تو فرمایا ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں. لست منہم فی شیء, ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے, پھر وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے. یعنی دین میں اختلاف پیدا کرنا, نئی نئی باتیں نکالنا اور لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا دینا اور نئے نئے فلسفے دین میں انٹروڈیوس کرنا, یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر ہم دین کے نام پر اکٹھے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہو. تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ دین کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف تو اول سے ہی رہا ہے, صحابہ کے بیچ میں بھی اختلاف ہوا ہے لیکن وہ فرقہ نہیں بنے تھے. فرقہ کب بنتا ہے؟ کیونکہ یہاں منع کیا کہ فرقے نہ بنو. فرقہ اس وقت بنتا ہے جب انسان دینی شخصیات کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ امپورٹنس دینے لگتا ہے. وہ کس طرح کہ جو وہ کہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں یا اپنی خواہش نفس سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بیرونی فلسفہ درآمد کر رہے ہیں, وہ پھر یہ نہیں دیکھتے. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. مسلمانوں کے اندر بھی فرقہ واریت کب ہوئی؟ اس وقت نہیں ہوئی کہ جب ان کے اندر فقہی اختلافات تھے کہ امام شافعی نے یہ کہا اور امام ابو حنیفہ نے کہا. اختلاف اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے اماموں کی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح احادیث کی کوئی تعویل کر لی. تو یہ چیز خطرناک ہوتی ہے کہ آپ شخصیت پرستی کا شکار ہو جائیں اور بغیر دلیل کے اور ہر بات بغیر سوچے سمجھے کسی کی ماننا شروع کر دیں. قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ قل ہاتوا برہانکم, اپنی دلیل لاؤ, ہم دلیل پہ چلیں گے. اور جب دلیل موجود ہو تو اس کے آگے جھک جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ انسان کے نہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا امام کیا کہتا ہے, جو میرا امام کہے گا میں وہ کروں گا. تو بات امام کی نہیں ہے, بات تو اماموں کے امام کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور جس معاملے میں صحیح حدیث سامنے آ جائے پھر کسی بھی امام کا قول جو ہے وہ پیچھے چلا جائے. اور اماموں نے تو خود اپنے بارے میں یہی کہا کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر میرا مذہب اور میری بات جو ہے اس کا دیوار پہ دے مارو. تو یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ تفرقہ بازی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں, بس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. تو شیطان جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں, کیونکہ اس سے اس کو دوہرا فائدہ ہے کہ جب لوگ آپس میں ٹکرائیں گے اور لڑیں گے تو وہ اصل مقصد بھول جائیں گے. اور خاص طور پر اگر وہ دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں تو دین کا کام تو پیچھے رہ جائے گا, اللہ کا قرب تو دور ہو جائے گا اور شیطان جو ہے وہ اس کی بات پریویل کرے گی. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کو حکم ہے, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے. اشارہ ہے اوس اور خزرج کی طرف جو مدینہ کے دو قبیلے تھے اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے اور سال ہا سال جنگیں جاری رہتی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی تعلیمات نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور ان کے اندر محبت آ گئی اور وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی. قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, کوئی ایک اجتماعی حکومت نہیں تھی, کوئی ایک لیڈر نہیں تھا, ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ہر ایک کی اپنی مرضی تھی, اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے, ایک دوسرے کا مال چھینتے
اور ایک ہی علاقے میں رہنے والے آپس میں جنگ و جدل کا شکار رہتے، اور ان کی وہ بہت بری حالت تھی جو تاریخ میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا تو ایمان لانے کے بعد اسلام کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور ایک جان ہو گئے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن زید بن عاصم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کے دن غنیمت عطا فرمائی تو آپ نے ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا جن کے دل اسلام پہ جمانے مقصود تھے، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ تو اس وجہ سے وہ غمناک ہوئے کہ جو مال لوگوں کو ملا انہیں نہیں ملا۔ تو آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی؟ تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم میں الفت پیدا کر دی، یعنی میرے بیچ میں ہونے سے تمہارے درمیان کی لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ تم محتاج تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ تو وہ ہر بات پہ کیا کہتے تھے؟ کیوں نہیں۔ اور پھر آخری بات جو فرمائی کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یعنی مدینہ میں وہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان کو آپس میں جوڑا۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اوس اور خزرج آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہود دیکھ کے بہت جلنے لگے کہ ان کے درمیان تو بہت محبت پیدا ہو گئی، لہٰذا انہوں نے پلاننگ کر کے، ایک شخص تھا شماس، اس کو ان کے اندر بھیجا اور اس کو کہا کہ تم جا کر ان کو قدیم دور جاہلیت میں جو لڑائیوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی وہ ان کو سناؤ، جس میں ایک دوسرے سے نفرت کے پیغام ہوتے تھے۔ تو جو ہی اس نے آ کے یہ بات کی تو ان کے جذبات بھڑک اٹھے، اور قریب تھا کہ پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی اگر تم اسی دور جاہلیت میں مر جاتے تو پھر تم سیدھے آگ میں جاتے، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آئے تھے جہان والوں کے لیے، ان کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے۔ وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو۔ یعنی گرنے سے مراد کیا ہے کہ تم ان احکامات کی نافرمانی کر کے اس راستے سے ہٹ کے۔ پھر فرمایا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، اپنے احکامات کو کھول کھول کے واضح کر کے بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اپنی کتاب ان پر نازل کی، اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک محبت کا نیا مرکز قائم ہوا۔ یعنی پہلے لوگ محبت کرتے تھے یا حسب نسب کی بنا پر، یا کسی خاص قبیلے کی بنا پر، یا دنیاوی کسی کام میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے، قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر۔ لیکن اسلام نے آ کر محبت کو ایک نیا رخ دیا کہ وہ اللہ کی خاطر ہو، ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ ہو، اور یہ سب سے خوبصورت بنیاد ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، نہ کوئی زبان، کوئی اور کرائیٹیریا رہتا ہی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو مختلف اقوام ہیں وہ یا تو قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، یعنی نیشنلٹی کی بنیاد پر، یا پھر رنگ کی بنیاد پر کہ کالا کالے کو دیکھتے ہی اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور گورا گورے کو دیکھ کر۔ پھر اسی طرح دو لوگ اگر ایک طرح کی زبان جانتے ہیں تو ان کے درمیان ایک دم سارے فاصلے دور ہو جائیں گے، یا نسل کی بنیاد پر کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی ارائی ہے یا پٹھان ہے یا کوئی، تو وہ ایک دم قریب آ جاتے ہیں۔ تو دین نے یہ ساری بنیادیں ڈھا دی، اور کون سی بنیاد رکھی؟ ایمان کی،
کہ ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے محبت کرو، اور اس کا اجر کتنا بڑا بتایا گیا کہ جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور پھر یہاں پر ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو، یعنی اس کو چھوڑو نہیں۔ آپ سوچئے کہ جس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا اگر ہم پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہدایت ہی پا جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کو پکڑا ہی نہیں یا پکڑ کے چھوڑ دیا تو پھر تو گمراہی کے کھڈے میں ہی جا گرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔